آج ہم قرآن مجید کی ایک نہایت جامع اور باوقار تعلیم کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں جو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی لوگوں سے بھلی بات کہو۔ یہ مختصر سا حکم دراصل ایک مکمل اخلاقی نظام کی بنیاد ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ زبان صرف الفاظ ادا کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے یا توڑنے کا وسیلہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسن کلام، نرم لہجہ اور پاکیزہ گفتگو کی تعلیم دی ہے، کیونکہ اچھی بات بھی صدقہ ہے اور نرم گفتگو دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ ادا کیا گیا خوبصورت جملہ کسی کے غم کو ہلکا کر سکتا ہے، جبکہ سخت لفظ برسوں کے تعلق کو توڑ سکتے ہیں۔ آئیے ہم اس قرآنی پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہماری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ رحمت، محبت اور خیر کا سبب ہو۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بھلی بات کہو۔ یہ آیت مختصر ہے مگر اس کے معنی سمندر کی مانند وسیع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف مسلمانوں سے اچھی بات کہو، بلکہ فرمایا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تمام انسانوں سے، ہر مذہب والے سے، ہر کسی سے اچھی بات کہو۔ یہ لفظ للناس ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام کا اخلاقی نظام عالمی ہے، محدود نہیں ہے۔ ہماری زبان، ہمارا لہجہ، ہمارا انداز گفتگو صرف ہمارے ایمان کی علامت نہیں بلکہ ہماری شخصیت کا بھی آئینہ ہے۔ حسن کلام کیا ہے؟ حسنن، یہاں پہ دیکھیں حسنن کا لفظ نکرہ آیا ہے، یعنی ہر وہ بات جو خوبصورت ہو، یعنی اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی میں نکرہ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اور معرفہ کا دائرہ وسیع نہیں ہوتا، تو حسن نکرہ آیا یعنی ہر وہ بات جو خوبصورت ہو۔ اس میں کیا آتا ہے؟ آپ نے کیسے اپنی بات کو خوبصورت بنانا ہے؟ نرم لہجہ، سب سے پہلے لہجہ نرم ہو، دوسرا سچائی پہ مبنی ہو بات، تیسرا کسی کو بھی دل آزاری سے پاک گفتگو کرنی ہے، چوتھی اصلاح کی نیت سے کہا گیا جملہ، یہ سارا حسن میں آتا ہے۔ ہماری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ خیر، محبت اور حکمت کا پیغام ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ تعلیمات دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ یہ حدیث دراصل اسی قرآنی تعلیم کی عملی تفسیر ہے کہ بولنے سے پہلے سوچیں کیا یہ بات خیر کا پیغام ہے؟ کیا یہ آپ اصلاح کے لیے کر رہے ہیں یا دوسروں پہ طنز کے تیر چلا رہے ہیں؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ زبان یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے مگر اس کے اثرات بہت بڑے ہوتے ہیں۔ یہ زبان یا تو جہنم میں لے کے جانے کی باعث بنتی ہے یا جنت میں پہنچانے کا ذریعہ۔ ایک جملہ دل جوڑ سکتا ہے، ایک نرم بات بگڑا ہوا ماحول سنوار سکتی ہے، لیکن ایک جملہ دل توڑ بھی سکتا ہے اور ایک سخت لفظ برسوں کی محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ آج کے معاشرے کا المیہ کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں جھگڑے، ناچاکیاں اور رنجشیں اکثر زبان کی بے احتیاطی کا نتیجہ ہیں۔ گھروں میں تلخ کلامی، سوشل میڈیا پہ طعن و تشنیع، ایک دوسرے کے خلاف غلط پوسٹیں، معمولی اختلافات پر بد زبانی، یہ سب اس آیت سے دوری کا نتیجہ ہے کیونکہ ہم نے اس آیت کو نہیں سمجھا۔ حسن کلام کے جو عملی پہلو ہیں، ہمیشہ گھر میں بات کرتے وقت لہجہ نرم رکھا جائے۔ نرم لہجہ وہ چیز ہے جو آپ کو آپس میں جوڑے رکھتا ہے۔ پھر بچوں کی بھی اصلاح ڈانٹ کے بجائے محبت سے کی جائے کیونکہ محبت سے بات زیادہ جلدی سمجھ آتی ہے۔
پھر اختلاف رائے بھی ہو تو دلیل سے بات کی جائے، تحقیر سے نہیں۔ عزت کا خیال رکھا جائے دوسروں کا، ہمیشہ سچ بولیں مگر ایسا سچ کبھی نہ بولیں جو کسی کی عزت کو مجروح کرے۔ یاد رکھیں حسن کلام کمزوری نہیں بلکہ اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے۔ اجتماعی اثر اگر دیکھیں تو اگر ہر شخص اس آیت پر عمل کرے تو کیا ہوگا؟ گھروں میں سکون پیدا ہو جائے گا، معاشرے میں برداشت کی قوت پیدا ہوگی، اختلاف اور دشمنی جو ہے وہ اختلافات دشمنی میں نہیں ہوں گے بلکہ انسان ایک دوسرے کی اختلافات کو سن کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، دلوں میں محبت پروان چڑھے گی اور اس سے مضبوط معاشرہ وجود میں آئے گا، کیونکہ مضبوط معاشرہ صرف عبادات سے نہیں بلکہ اخلاق سے بنتا ہے۔ آخر میں یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہماری زبان لوگوں کے لیے رحمت ہے یا زحمت؟ کیا ہمارے الفاظ دلوں کو جوڑتے ہیں یا توڑتے ہیں؟ آئیے آج ایک عہد کریں کہ ہم اپنی گفتگو کو قرآن کی اس آیت کے تابع بنائیں گے، قولوا للناس حسنا، کہ ہماری زبان سے خیر نکلے گی، محبت نکلے گی اور حکمت نکلے گی۔